مکمل طور پہ سب کو ریلیف ملے گا، کیونکہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ لائف لائن کنزیومرز کو تو چارج نہیں ہوتی، 100 یونٹ سے کم والوں کو تو چارج ہی نہیں کی جاتی. اس کے اوپر جو ہے 200 تک والوں کو ایک محدود حد تک چارج کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر پھر سب کو چارج ہوتی ہے. تو ان کو سب کے اوپر اس کا اطلاق ہے، اور سب کو ہی یہ ریلیف جی جون کے مقابلے میں 9 روپے 70 پیسے کمی آ گئی ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں. تو اس سے عوام کو واضح طور پر ایک ریلیف حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور جو ابھی پچھلے دنوں بہت تکلیف ہوئی ہے صارفین کو، اس میں بھی اب انشاءاللہ کمی آئے گی. تو یہ دو باتیں تھیں مین جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اس کے علاوہ جو ہے پچھلے دنوں پرائم منسٹر شہباز شریف نے، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم نے تھر کا دورہ کیا، اور 10 اکتوبر کو. تو تھر کا دورہ بھی جو ہے وہ ایک پاکستان کے مستقبل کی بنیاد ہے، جو تھر میں اس وقت کوئلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوا ہے، اور جس کو پرائم منسٹر نواز شریف کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا 2014 میں. اب اس پر 2 پلانٹ جو ہیں انہوں نے بجلی بنانا شروع کر دی ہے، 9 سے 90 میگا واٹ، اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک مزید 330 میگا واٹ اس میں ایڈ ہو جائے گی. تو پھر 1320 میگا واٹ بجلی جو ہے اس سال کے آخر تک تھر کے کوئلے سے پیدا ہوگی. اور پھر انشاءاللہ اگلے سال کے آغاز میں جب شنگھائی تھر کول کا 1320 میگا واٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ آ جائے گا فیلڈ میں، تو پھر تھر سے 2640 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اس لیے اہم ہے کہ تھر کا کوئلہ ہمیں باہر سے امپورٹ نہیں کرنا، تھر کے کوئلے کے لیے ڈالر خرچ نہیں کرنے، اور وہ کوئلہ جو 2 مہینے پہلے تک $400 اس کی قیمت تھی، تھر کا کوئلہ جو ہے وہ اس کی اس وقت جو ٹیکنیکل قیمت ہے وہ صرف $44 ہے. تو یہ 10 گنا سستا ہے امپورٹڈ کوئلے سے. پاکستان کے صارفین کو جو بجلی کی قیمت ہے اس کی کمی میں بھی ہمیں مدد ملے گی، اور انشاءاللہ اگلے سال جو گرمیاں آ رہی ہیں ان کے لیے اضافی پروڈکشن بھی ہمیں حاصل ہوگی. تو یہ باتیں تھی. اب آپ سوالات کریں. اچھا سوال سر یہ ہے کہ ایک منٹ آپ نے بتایا کہ ابھی ریسنٹلی جو آپ نے ریلیف دیا ہے سر، آپ نے پچھلے اگست کے اگر بل دیکھے تو وہ 9000 تھا، جو اس اگست میں بل آئے وہ 24 سے 25,000 سے 503 سے 10 یونٹ کے. نیکسٹ منتھ جو آ رہے ہیں بل، کیا وہ پچھلے سے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ اتنا ریلیف ملے گا ان میں؟ جی نہیں، اس میں ریلیف ہے. میں نے عرض کیا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں ریلیف ہے. اس مہینے بھی جو بل ڈیلیور ہوئے ہیں صارفین کو ان میں 4 روپے کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آپ کو معلوم. تو وہ 4 روپے جو ہے 4 روپے کچھ پیسے کی ہے، وہ اب گھٹ کر اگلے مہینے کے بلوں میں صرف آپ کو 19 پیسے چارج ہوں گے. وہ ریلیف آپ کو واضح طور پہ محسوس ہوگا. جتنا ریلیف ہمیں اویلیبل ہے پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بہتری میں، اور بین الاقوامی طور پر جو تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، وہ پورا کا پورا ریلیف عوام کو پاس کر دیا گیا. اچھا سر، ایف پی اے میں جو ہے، ایف پی اے میں جو ریلیف دیا گیا ہے یہ تو ظاہر بلوں میں محسوس ہوگا. لوگوں کے 160 کلو واٹ کے ٹرانسفارمر لگے ہیں، ہماری 70% انڈسٹری کو بند کر دیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ فکس بل لوگ نوٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اب 80% لوگ ریڈکشن آف لوڈ میں جا رہے ہیں، اپنا لوڈ کم کروا رہے ہیں. اب جن لوگوں نے فیکٹریاں بند کی ہیں سر، 160 کلو واٹ کا لوڈ سینکشن ہوا ہے، 80 کلو واٹ کی بند فیکٹری کی ایم ڈی آئی بھرنی ہے، جس سے لوگوں نے اپنے کنیکشن ڈسکنیکٹ کروانا شروع کر دیے ہیں. اس حوالے سر انڈسٹری کا جی ہم یہ جو فکسڈ چارج کی پالیسی ہے اس کو ریویو کر رہے ہیں، لیکن ہماری تو امید یہ تھی کہ شاید اب جو ہمارے صنعت کار بھائی ہیں وہ اپنی فیکٹریاں چلائیں گے اور فل لوڈ استعمال کریں گے. تو یہ آپ کے جو ناظرین دیکھ پہ رہے ہیں ان کی کلیئرٹی کے لیے میں واضح کر دوں کہ یہ فکس چارج صرف ان کے اوپر ہے جو اپنا فل لوڈ استعمال نہیں کرتے یا فیکٹری بند کر چکے ہیں. ادروائز جو لوگ اپنی فیکٹریاں چلا رہے ہیں ان کے لیے تو نارمل کی روٹین میں بلنگ جاری ہے. اور یہ فکس چارج کی پالیسی بھی چونکہ اس میں کچھ موسمی عنصر ہے، جیسے بہت ساری فیکٹریاں جو ہیں وہ خاص موسم میں چلتی ہیں اور پھر بند ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے انہیں ریلیف جو ہے اس وقت
पॉलिसी रिव्यू हो रही है और वो भी इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में रिव्यू हो जाएगी। FPA में सर रियायत जो है बड़ी खुशाइंद है, ज़ाहिर बिलों में लोगों को रिलीफ महसूस होगा और ट्रांसमिशन जिस तरह आपने कहा कि तातुल का शिकार है वो भी बहाल हो गया, अच्छा काम हुआ। एक बड़ा अहम सवाल है सर, अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान जो है वो ख़तरनाक तरीन मुल्क है और यहाँ का जो एटमी निज़ाम है वो बेहंगम है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी पहले बिजली के सवाल ले लें फिर आखिर में इस पर सवाल है दफ्तर में, प्लीज इस पर जवाब दें। नहीं जरूर जवाब देंगे। गुजरांवाला नून लीग का किला समझा जाता है और 2018 में अवाम ने ये साबित भी किया है। अब रीजन को 2 समय तकसीम किया गया है, जिले को जो तहसील थी उसको जिले का दर्जा दिया गया है और आनन फानन उसको गुजरात डिवीजन का हिस्सा बना दिया गया है। मुस्लिम लीग नून मजबूत किला समझा जाता है, लेकिन तमाम अवामी नुमाइंदे जो हैं आप समेत सब खामोश हैं इस पर, क्या कहेंगे सर? जी ये भी सर, बिजली से मुतल्लिका सवाल, बिजली से मुतल्लिका सवाल ले लें फिर जवाब देते हैं। यहीं पे बैठ के लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने फरमाया था कि कोयल जो है वो पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है और हम कोयल के प्रोजेक्ट को सोलर पर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। साहिवाल के कोयल प्रोजेक्ट की आपने मिसाल दी थी, अभी दोबारा आप कोयल के प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, जैसे थर की आपने बात की। ये थर का जो कोयल है इसकी क्या एस्टिमेशन है, ये कब तक हमें पाकिस्तान में प्रोवाइड रहेगा और इसको हम साहिवाल को भी कंटिन्यू करेंगे? जी देखिए जो इशू है वो इम्पोर्टेड कोयले के ऊपर है, जो कि मुल्क के बाहर से इंपोर्ट किया जाता है हमारा कीमती ज़र मुबादला इस्तेमाल करके, और फिर उससे उस महंगे कोयले से महंगी बिजली बनती है जिसकी वजह से हम सबको तकलीफ है। तो लिहाजा जो थर कोल है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान की मिट्टी और सिंध की मिट्टी को एक तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये उसकी कीमत 10 गुना कम है इम्पोर्टेड फ्यूल से। और दूसरा ये है कि हमें उस पर कोई डॉलर खर्च नहीं करना पड़ा, हम उसे खुद चलाने के लिए कितने अरसे तक? तो हम नहीं, देखिए ये तो इस वक्त जो एस्टिमेट है वो 175 बिलियन टन कोयला वहाँ मौजूद है और गालिबन हम सब की ज़िंदगियों से ज़्यादा तवील मुद्दत हो गई थर कोल की, जिससे वो इसमें 1 लाख मेगावाट की अभी हम जिस तरह मैंने कहा अभी सिर्फ 990 पैदा कर रहे हैं और अगले साल के शुरू में 1320 हो जाएगा। तो अब 1320 मेगावाट को आप कंपेयर कर लें कि वहाँ 1 लाख मेगा इतना कोयला है कि 1 लाख मेगावाट बिजली जो है उससे पैदा की जा सकती है। तो वो और उसमें ये भी है, हमें इसका भी ख्याल है कि उस कोयले को पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का लिंक है उस पर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पिछले 2 हफ्तों में ही अपनी हिदायत जारी कर दी हैं कि इंशाअल्लाह अगले 6 से 7 माह में पाकिस्तान रेलवे जो है वो थर से अपनी एक नई लाइन बिछाएंगे हैदराबाद तक, जिसके जरिए जो है वो कोल पूरे मुल्क में जा सकता है। सर्कल तो लिहाजा हम इसको बहुत संजीदगी से ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के जो आने वाले मुस्तकबिल में जो तवानाई पैदा करने की बुनियाद है, जो बेस लोड है, वो थर कोल होगा इंशाअल्लाह। सर्कल आज जगह पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं कौमी असम्बली के हल्कों पर, तो क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून कितनी जो है विकटें गिरा अच्छा जी, फिर बिजली वाला कोई सवाल है तो लेंगे। ये कैड कर ले कि 8 कौमी नशिस्तों पर डिपार्टमेंट है आज तक इसकी कारकर्दगी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। लाखों रुपए की तनख्वाहें हैं, हजारों लीटर तेल है इनके और इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान। नहीं, ये आप गैपको के महकमे की बात कर रहे हैं। रेलिवेंट है। अच्छा ठीक है, डिपार्टमेंट है, ठीक है सर। इनकी कारकर्दगी के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं बताया गया। जितने पर मंथ 600 लीटर तेल ले रहे हैं एक डायरेक्टर, यानी 4-5 गाड़ियां इनकी गाड़ियां 5-5 महीने से यहाँ से बाहर नहीं निकली और जी हम जीरो है। और एसडीओ अलग पैसे लेते हैं जो घरेलू सार्फिन से मीटर लगवाने के लिए। जितने गैर कानूनी अकाउंट हैं। अच्छा जी, फिर हम अगर इजाजत हो तो फिर कौमी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम कर लें और फिर उस पे ये अमरीकी सदर के इल्जाम पर रिस्पॉन्ड कर दे सर, वो कहते हैं कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुल्क है, यहाँ के जो जी अमरीकी सदर ने जो पाकिस्तान के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया है वो बिल्कुल गलत है और मेरी जो मालूमात हैं वो उस दौर से मुतल्लिका हैं जब आप सबकी दुआओं से मैं इस मुल्क का वज़ीर दिफा था। पाकिस्तान का जो एटमी डिटरेंट है उसको बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा तस्दीक कर चुकी हैं
کہ ہمارا جو, اور یہ لفظ ٹیکنیکل ہے پلیز اس کو لکھیے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم وہ بالکل محفوظ ہے اور پوری طرح اس کے اوپر ہر قسم کی جو پروٹیکشن ہونی چاہیے بین الاقوامی طور پر وہ موجود ہے. تو امریکی صدر کے کوئی بنیاد نہیں ہے, اور مکمل طور پر بے بنیاد. ڈویژن کے حوالے سے سر ذرا جواب دے دیں, ڈویژن والا جواب دے دیں ذرا. جی, ڈویژن والا جواب سمپل یہ ہے کہ جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی پنجاب میں, تو ہم اس فیصلے کو واپس لیں گے, کیونکہ اس کی کوئی جغرافیائی منطق نہیں ہے. یہ خالصتاً سیاسی بنیاد پر ایک غیر ضروری طور پر ایک ڈویژن کی گئی ہے. اگر کوئی منطقی معیار ہے تو اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے, لیکن گوجرانوالہ ڈویژن بہت عرصے سے ایک بڑے کمپیکٹ اور آپ جیسے کہہ سکتے ہیں مجتمع یونٹ کے طور پر کام کر رہا ہے, اور پاکستان کے جو بڑے ڈویژنز ہیں ان میں سے ایک ہے. تو اس کو سپلٹ کرنے کی نہ ہی کوئی عوامی ڈیمانڈ تھی اور نہ ہی انتظامی ضرورت تھی. تو لہذا یہ خالصتاً ایک یہ جو چند دن کے مہمان ہیں انہوں نے اس کوشش کی ہے اپنے سیاسی فائدے کے لیے, جو کہ منہ کے بل گرے گی. اچھا خرم صاحب, کل 8 قومی اور 3 صوبائی نشستوں پر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں. 7 سیٹوں پر عمران خان خود جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. الیکشن لڑنے کے بعد وہ ریزائن کر دیں گے. پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی مالی مسائل کا شکار ہے, اس الیکشن میں بھی کروڑوں روپے اخراجات آئیں گے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے؟ دوبارہ الیکشن ریزائن کریں گے, پھر ضمنی الیکشن کا اعلان ہوگا, اس پہ آپ کیا کہیں؟ اور ایک قوم اپنی بیداری کا اظہار عمران خان کے جلسوں میں نہ جا کر رہے ہیں. کل بھی جو ہر ان کا اجتماع ہو رہا ہے وہ مایوس کن ہے, لیکن اجتماع اہم نہیں ہے. جو کل انتخاب ہو رہا ہے اس میں یہ ضرور ایک گارنٹی ہے کہ عمران خان کی فاسق حکومت کے برعکس جہاں بھی فیڈرل گورنمنٹ کا دائرہ کار, ہم کوئی پریزائڈنگ افسر اغوا نہیں کریں گے, ہم گلیوں میں گولیاں نہیں چلائیں گے, ہم ووٹروں کو ہراساں نہیں کریں گے, ہم خواتین کو پولنگ سٹیشنوں کے باہر ڈرائیں اور دھمکائیں گے نہیں, اور انشاءاللہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے. یہ عارضی طور پر ضرور سیاسی ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا, جس طرح جون میں لگتا تھا کہ بجلی ہمیشہ مہنگی ہوگی, اب وہ سستی ہونا شروع ہو گئی ہے. اسی طرح بہت سارے ایشوز جو تھے اب وقت کے ساتھ جیسے جیسے حکومت میں ایک معاشی اور سیاسی استحکام آ رہا ہے, اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بلبلہ ہے یہ بھی ان قریب جو ہے یہ پھٹ جائے گا. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے پلیٹ پر ٹرے میں بھی رکھ کے پاسپورٹ دیا جائے گا تو میں نہیں لوں گی. لیتے ہی وہ اگلے دن ہی باہر چلی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا ہم عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے. آج عمران خان ادھر ہے, آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ باہر جا کے بیٹھ گئی. اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. جی, مریم نواز صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے دوسری جو عدالتوں تھیں ان کے ایک غیر منصفانہ فیصلے کو درست کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو باعزت بری کیا ہے. اب ان پر کوئی الزام موجود نہیں ہے اور وہ بطور ایک پاکستانی شہری آزاد ہیں, اور اسی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے, قانون کے تحفظ کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا پاسپورٹ حاصل کر کے وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے.